اب ان مذاہب کے بیچ میں مسلمان ہونا ایک سب سے قیمتی بات. مسلمان ہونے میں اسلام کے کئی رنگ اور روپ آج ہمیں نظر آتے ہیں، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی عجیب و غریب بات ہے. ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دے دی تھی کہ دین کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. اس کی مذمت بھی رب العالمین نے بیان کی اپنے کلام پاک میں کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، فرقوں میں بانٹ دیا اور وہ گروہوں میں بٹ گئے، آپ کا ان سے تعلق نہیں ہے. تو یہ بھی پتہ چلا، آپ نے بیان کیا کہ یہود و نصارہ 71-72 فرقوں میں بٹے، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، سب کے سب جہنم میں جائیں گے. اب کوئی دائمی طور سے جائے، کوئی عارضی طور پہ جائے، سب جہنم میں جائیں گے. جس کا جیسا کفر کا، شرک کا، بدعت کا درجہ ہوگا، اس اعتبار سے وہ جہنم میں جانے کا مستحق ہوگا. الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک ملت کے. بعض روایتوں میں کہا کہ وہی الجماعہ، یہی الجماعت ہے. پوچھا گیا وہ کون ہے؟ کہا یہ وہ ہیں، ہی ما علیہ ما انا علیہ و اصحابی. یہ وہ طبقہ، وہ گروہ ہے جو اس مسلک اور منہج کو اختیار کرتی ہے جس پر میں اور میرے صحابہ کرام ہیں. میں اور میرے صحابہ کرام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ سنت ہے، صحابہ کا جو طریقہ ہے وہ الجماعت ہے. اسی لیے آپ کے اور آپ کے صحابہ کے طریقے کو دین ماننے والے عقیدے میں، منہج میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، سارے امور دین میں جو لوگ اللہ کے نبی کے طریقے کو اختیار کرتے ہیں، صحابہ کے منہج کو اختیار کرتے ہیں، وہ اہل السنہ، اللہ کے رسول کے طریقے والے، والجماعہ صحابہ کے طریقے والے کہلاتے ہیں. اور انہی کو اہل الحدیث کہا جاتا ہے. یہ لقب ہے، پہچان کے لیے، نام نہیں ہے. جیسے کہ مسلم نام رکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلم تھے، لیکن اللہ نے ان کو مختلف نام القاب والے دیے کہ آپ حنیف تھے، شاکر تھے، قانت تھے. حنیف سارے معبودان باطل سے کٹ کر، مخلوق سے کٹ کر صرف اللہ کی طرف متوجہ، یہ صفت ہے ایک. بہرحال یہ جو مختلف فرقے پائے جاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا کہ میری امت میں گروہ بنیں گے، فرقے ہوں گے. جب آپ نے یہ کہا تو یہ ہونا ہی تھا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہوا ہے. اور ہر گروہ، ہر جماعت اپنے موقف اور منہج پر مگن ہے. کل حزب بما لدیہم فرحون. ہر جماعت اپنے مسلک اور موقف پر جو ہے خوش ہے، فرحاں اور شاداں ہے کہ ہم حق پر ہیں، ہم صحیح ہیں. یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک صحیح ہے، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سب صحیح ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ 4 صحیح ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ ان اختلافات اور مسائل میں نہ پڑو. ہاں، ہمارے درمیان جو متفق چیزیں ہیں اس کو اختیار کر لو، جو مختلف چیزیں ہیں اس کو چھوڑ دیجئے. اب ایک آدمی شرک کرے، ایک آدمی بدعات کا ارتکاب کرے، ایک آدمی کفریہ باتیں کرے، ایک آدمی قرآن حدیث کی صریح مخالف اعمال اور عقائد کو اختیار کرے، آپ خاموش رہیں. کیا یہ دین ہے؟ کیا یہ دین کا طریقہ ہے؟ اگر یہ دین ہے، دین کا طریقہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میری امت میں جو 73 فرقے ہوں گے سب جہنم میں جائیں گے، کیا یہ بیکار بات ہے؟ غیر ضروری بات ہے؟ آپ نے کیوں بیان کیا؟ آپ تنبیہ کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ لوگ ہوشیار رہیں. ہم اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، ہماری مائیں بہنیں اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو جس طریقے سے دنیا کی باتیں سکھاتے ہیں، دنیا کے نقصانات سے بچانے کے لیے تعلیم دیتے ہیں، تربیت دیتے ہیں، بہت ساری چیزیں سکھاتے ہیں، اس سے بڑھ کر یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو ان گمراہ راستوں سے بچائیں، غلط مناہج سے بتائیں، غلط فکر اور انحرافات سے محفوظ بنائیں، تاکہ وہ صراط مستقیم سے ہٹے نہیں. سب سے زیادہ ضروری یہ چیز ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے، آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. اب ایمان والوں کو یہ کہا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو اور اہل خانہ کو جہنم سے کیسے بچایا جائے گا؟ ان کی صحیح دینی تعلیم اور تربیت کے ذریعے، ان کو صحیح ادب سکھا کر. یہ ہماری ذمہ داری ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا. لہٰذا اگر آپ اور ہم چاہتے ہیں ایک ماں اپنے بچے کو
کوئی تماچا غیر ضروری طور پر مار دے تو برداشت نہیں کرتی. کیا وہ ماں یہ برداشت کرے گی؟ سوچے، تصور کریں ہماری مائیں بہنیں، اور ہم اپنے بھائیوں اور محبوب لوگوں کے بارے میں سوچیں، اپنے بیٹے بیٹیوں کے بارے میں سوچیں کہ آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کے بچے کی ہڈی ٹوٹ جائے؟ ہاں، کسی دشمن کے ہاتھ لگے اور وہ اس کو ذبح کر دے، ہجومی تشدد میں مارا جائے، بے قصور جیل میں ڈالا جائے، اذیتوں سے دوچار ہو؟ دنیا کی ان تکلیفوں کو جو عارضی ہیں، ہلکی ہیں، اور یہاں کیسی بھی تکلیف آئے گزر جانا ہے، اس کو ہم برداشت نہیں کرتے کہ اپنے بیٹوں کو پہنچے اور اسے دیکھیں، جھیلیں. تو کیا ہمارے لیے یہ چیز قابل قبول ہونا چاہیے یا ہوگی کہ ہمارا بچہ، ہماری بچی، ہمارے بھائی، ہمارے رشتہ دار اس جہنم کے اندر جھونکے جائیں جس کا عذاب انتہائی ہولناک اور دردناک ہے، جس کے تذکرے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اشکبار ہو جاتے تھے؟ ہاں، لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ اگر وہ بات جو میں جانتا ہوں تم جان جاؤ تو تم بہت کم ہنسو گے اور روتے ہی رہو گے. ایک روایت میں یہ جملہ تھوڑا سا منکر ہے، وما تلذذتم بالنساء علی الفرشات، کہ تم اپنی بیویوں سے ان کے بستروں پر لذت حاصل کرنا چھوڑ دو گے. وتخرجون الی الصعودات، گھروں سے نکل کر میدان میں چلے جاؤ گے. تجأرون الی اللہ، اللہ تعالیٰ کے جناب میں گڑ گڑاتے رہو گے. سوچئے اگر وہ بات جان جاؤ جو اللہ کے رسول جان رہے ہیں، کون سی بات ہے کہ اللہ کا عذاب انتہائی شدید اور خطرناک ہے. اس سے بچانے والا نسخہ کیا ہے؟ یہ صراط مستقیم، اللہ کی ہدایت جو صحیح عقیدے کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے، اور یہ صحیح عقیدہ صحیح اعمال کی عمارت تعمیر کرتا ہے، نیک اعمال کی تعمیر کرتا ہے عمارت. اس لیے سب سے زیادہ اس کی قدر پہچاننی چاہیے، اور ایک مسلمان بندے بندی کا فرض ہے کہ اپنے لیے، اپنے گھر اہل و عیال کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کی فکر کرے وہ یہ کہ صحیح دین سیکھیں اور کہیں اس سے انحراف نہ ہو. قرآن اور حدیث کی وہ تعلیمات جو اللہ، یہ مذاق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنے اہتمام سے اتارا، نبی مبعوث کیا، قرآن نازل کیا، اس کو کیسے محفوظ بنایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیثوں سنتوں کو نازل فرمایا، اس کو کیسے محفوظ بنایا. پوری تاریخ پڑھ لیجئے، حیرت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کا ذمہ لیا اس لیے کہ آپ آخری رسول تھے، اور ان حفاظتوں کا بھی یہ تقاضا ہے کہ ہمارے اسلاف، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کے بعد ان کے شاگرد زندگیاں کھپا دی قرآن حدیث کو محفوظ بنانے کے لیے. اس کے مختلف علوم کو ایجاد کر کے خدمت کی، دین کی محفوظ بنایا، ایجاد کر کے اپنی طرف سے نہیں، قرآن و حدیث کی تعلیم کی روشنی میں. ہمارے پاس اتنی فرصت نہ ہو کہ ہم اس دین کی سچائی کو، حقائق کو جانیں. یہ دین حق ہے، دین برحق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہنچا دیا لوگوں تک، اور یہ کہا، بیان کر دیا کہ میرے بعد اختلافات ہوں گے. ہاں، لوگوں میں کہ من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، سنن کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلاف دیکھے گا. تو تم اللہ سے ڈرتے رہنا، ہاں، امیر کی سماعت کرتے رہنا. ہاں، اور جب اختلافات ہوں گے تو یہ نہیں کہا کہ فلاں مسلک اور فلاں بزرگ کے طور طریقے کو اختیار کر لینا، فلاں تنظیم سے جڑ جانا، فلاں جو ہے گروہ سے وابستہ ہو جانا، اس پیر صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر لینا. نہیں، آپ نے کہا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین. آپ نے کہا 73 فرقے ہوں گے، آپ نے کہا اختلاف ہوں گے، ظاہر سی بات ہے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ ان اختلافات میں کسی امام کا دامن تھامنا، یہ نہیں کہا کہ کسی پیر کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، یہ نہیں کہا کہ کسی بزرگ کے ہاتھ کے پیچھے پیچھے چلنے لگنا. یہ کہا کہ میری سنت کو لازم پکڑنا اور میرے صحابہ خلفائے راشدین کے طریقے کو. اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوط پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اس کا میں مخالف یہ ہوا کہ جب ان پر ہماری گرفت کمزور ہوگی، ان کا علم ہم حاصل نہیں کریں گے، ان سے دور ہوں گے، تو ہم جو ہے جہنم کی طرف جائیں گے، اس لیے کہ گمراہی کے راستے پر چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ آپ یہ کہیے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ جو طریقہ، دین، عقیدہ میں نے تمہارے سامنے پیش کیا ہے، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، جس کی ہر نماز میں دعا سکھائی گئی اہدنا الصراط المستقیم، اس لیے کہ ہم کو ہر وقت اس کی ضرورت ہے. یہ بھی
لی ہدایت اور صراط مستقیم کی اہمیت بتانے کے لیے صرف یہ ایک بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر روز کی ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم کو یہ دعا سکھائی کہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، اس پر چلا، اس پر قائم رکھ، اس کی توفیق دے۔ تینوں چاروں معنی اس میں شامل ہے، مجھے صراط مستقیم کی توفیق دے۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اس دعا کی ہم کو اور آپ کو ضرورت ہے۔ کیوں ضرورت ہے؟ اس لیے کہ آپ کو جب اللہ اور رسول کا دین ملا ہے، یہ قیمتی نعمت ملی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سامنے رکھیے، 73 فرقے ہوں گے، فتنے اٹھیں گے اور ایسا ہوگا اور اختلافات ہوں گے، اس کے تناظر میں ہمارے دین اور اسلام کو ہر وقت خطرہ لاحق ہوگا۔ لہٰذا ہمیں چوکنا رہنا چاہیے کہ شیاطین الانس والجن میں سے کوئی شخص خوبصورت لبادے میں آ کر ہم کو گمراہی راہ راست سے صراط مستقیم سے ہٹا نہ دے۔ اللہ تعالیٰ تاکید کر رہا ہے کہ آپ کہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یا اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی کی اتباع کرو، فَاتَّبِعُوهُ۔